تمام ائمہ علیہ السلام کی جو زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کے مختلف ادوار گزرے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں جو جیسا بھی ان کو موقع ملتا گیا آپ نے ان تمام چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کی. لیکن خاص طور سے چھٹے امام کا جو دور ہے، ایک طرف بنی امیہ کا زوال ہو رہا ہے، دوسری طرف بنی عباس کا عروج، اور یا یہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، وہ پوری طریقے سے اپنی حکومت کو بناتے جا رہے ہیں، عروج تک تو نہیں پہنچے. لیکن بہرحال امام علیہ السلام کا جو دور ہے واقعاً ایک تاریخ ساز دور ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں کسی نئی بات کی طرف چلوں، آپ سے کچھ نئی معلومات کو اور جو آپ چیزیں جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کے حوالے سے کچھ آپ سے باتوں کو معلوم کر سکوں، یہاں پر ایک تھوڑا سا اور ایک مختصر سا آپ علیہ السلام کی زندگی جو آپ نے بنی امیہ کا بھی دور یقیناً آپ نے جو دیکھا ہے، ساتھ ساتھ جو بنی عباس اور بنی امیہ کا جو کلیش ہے وہ آپ نے دور بھی دیکھا، اس کے بعد جو بنی عباس کا جو دور آیا ہے، اس پوری زندگی کا اگر چند جملوں میں اگر خلاصہ کیا جائے تو آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ وہ مولا امام صادق صلوات اللہ علیہ نے تقریباً 34 سالہ دور ہے مولا کا، امامت کا دور، اور اس دور میں 5 جو ہیں وہ بادشاہوں کا زمانہ گزرا، 5 ظالموں کا زمانہ گزرا. اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں مکتب تشیع جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا، اور مکتب تشیع کی پایہ گزاری ہوئی علمی ہر حوالے سے. شیعہ فقی احکام جو ہے وہ سامنے آئے، شیعہ عقائد سامنے آئے، اور شیعہ اخلاق، بالآخر دین جو ہے وہ شیعہ نگاہ سے، مکتب تشیع یا مکتب اہل بیت کی نگاہ سے جو ہے وہ سامنے آئے. اس سے پہلے جو ہے جو کچھ بیان ہوتا تھا وہ اصحاب اور تابعین کی نگاہ بیان ہوتی تھی. پہلی دفعہ اہل بیت کی نگاہ جو ہے وہ کھل کر پوری دنیا کے سامنے آئی، اور اس میں بہت زیادہ کردار ہے ہمارے 2 اماموں کا، امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہما. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو عروج تھا مکتب تشیع کے اظہار کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے 2 بڑے امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے وہاں فیض حاصل کیا، اور بلکہ امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ حدیث کو آگے نقل کیا، روایت کو آگے نقل کیا، اور ان سے اجازت لی. تو آپ کی خدمت میں یہ جو 34 سالہ دور ہے کئی جہاز سے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل توجہ ہے. ایک ایسے دور میں تھے مولا کہ جب مملکت اسلامی کی سرحدیں دور دور تک دیگر براعظموں تک پھیل چکی تھیں، اور شیعہ بھی یقیناً جو دور دراز ممالک میں موجود تھے. امام نے پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایک انجمن وکالت جو ہے وہ قائم کی. انجمن وکالت، یہاں انجمن وکالت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شہر میں مولا نے اپنا ایک نمائندہ قرار دیا جو وکیل امام کے عنوان سے اس شہر میں قرار پاتا ہے، اور وہ مولا کے 2 قسم کے کام وہاں کرتا تھا. ایک تو چونکہ امام کا شاگرد ہے اور عالم دین ہوتا تھا، ایک تو وہاں کے لوگوں کے سوالوں کے جواب جو اس کے پاس ہوتے تھے جواب مولا کی طرف سے، اور اگر کوئی جواب نہیں ہے تو اس کو پھر وہ خط کی شکل میں امام کی طرف بھیجتا تھا، یا خود لے کے سوالات آتا تھا اور امام سے جواب حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتا تھا. یعنی ایک علمی جو سلسلہ ہے مولا سے کسب فیض کا، اس میں امام نے ہر شہر میں اپنا ایک نائب، ایک نمائندہ، بے نمانی وکیل امام صادق صلوات اللہ علیہ جو ہے وہ قرار دیا ہر شہر کے اندر. اور دوسرا جو کام تھا وہ یہ ہے کہ لوگ جو مال امام ہے، خمس ہے، اپنے ہدیے ہیں، وہ اس وکیل کے حوالے کرتے تھے، اور امام کی اجازت سے وہ وکیل انہیں جہاں مولا چاہتے تھے وہاں وہ خرچ کر دیتے تھے. لوگوں کی ضروریات ہیں، مساکین، محروم جو لوگ ہیں ان کی مدد ہے، یا کوئی دینی مرکز اگر قائم کرنا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، جو بھی، جیسے اب قم میں آپ دیکھیں ایک مشہور مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ حرم حضرت معصومہ صلوات اللہ علیہ کے سامنے ہے. اب یہ اس مسجد کا بھی یہی فلسفہ تھا کہ قم کے لوگوں نے 11ویں مولا کے زمانے میں اپنا خمس جو ہے وہ لے کر وہاں بھیجا، جو بھی ہدیے، تحائف، خمس. تو امام نے فرمایا کہ آپ کے شہر میں جامع مسجد ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں واپس لے جائیں اور وہاں جامع مسجد قائم کریں جہاں نماز جمعہ قائم ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب اس پیسے سے، چونکہ امام عسکری کا زمانہ تھا، تو ان کے نام سے ہی جو ہے وہ ایک بہت عظیم الشان مسجد بنی جو ابھی تک موجود ہے. تو ہر دور میں ہر امام جو ہے وہ ان چیزوں کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے. تو یہ جو آغاز ہوا ہے
اس کو ایک بہت منظم انداز سے ان پیسوں کو خرچ کرنے کا، اس کے بانی جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ ایک انجمن وکالت جو ہے قائم کی انہوں نے۔ اور تیسری جو چیز ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ قبر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پنہا تھی، اور یہ چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے قبر کی جگہ کی نشاندہی کی، اور امیر المومنین کا بالاخر سب سے پہلا جو حرم ہے وہ ان کے زمانے میں جو ہے وہ تاسیس ہوا، بنا۔ چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں وہ یہ ہے کہ ایک انحرافی جو تحریک ہمارے آج بھی ہے ارد گرد، اہل بدعت، اہل انحراف، غالی لوگ، یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی کھل کر سامنے آئے، اور بہت زیادہ مکتب تشیع کی بدنامی کا باعث بھی یہ لوگ بن رہے تھے، چونکہ نام تو یہ ہمارے ائمہ کا لیتے ہیں لیکن اپنی من پسند چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے پاس کبھی بھی قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو غالیوں سے باقاعدہ جو ہے امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو رد کرنا، ان کو کذاب قرار دینا، اور اپنے شیعوں کو حکم دینا کہ ان سے دوری اختیار کریں، یہ کام جو ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ باقاعدہ ان کو لعن کی گئی، اور ان کو بلایا گیا اور ان سے گفتگو کی گئی۔ اگر یہ گفتگو میں ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک، اور اگر دیکھا کہ نہیں یہ کسی صورت میں صراط مستقیم پر آنے والے نہیں ہیں، تو ان پر مولا نے پھر لعن کی، اور باقی لوگوں کو بھی کہا کہ ان سے دوری اختیار کریں۔ تو یہ غلو کی تحریک اس زمانے میں بھی تھی، اور ہمارے اکثر ائمہ نے ان کے مد مقابل جو ہے وہ ایک سخت رویہ اختیار کیا۔ خود ہمارے چھٹے مولا نے تو باقاعدہ منع کیا مکتب تشیع کے ماننے والوں کو کہ کسی صورت میں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ دوستی، بھائی چارہ، حتیٰ رشتوں کا لین دین جو ہے وہ کسی صورت میں نہ رکھیں۔ یہاں تک بیان ہوا کہ اگر یہ مر جائیں تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، چونکہ یہ مشرکین اور کفار کی مانند ہے، چونکہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ مقام خدائی پر پہنچائے ہوئے ہیں۔